اللہ نے نور بنایا تو اس نور کو رکھا کہاں؟ رکھنے کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے نا. کسی نے آپ کو نظر پیش کی، آپ نے جیب میں رکھا. کسی نے کوئی بھاری چیز پیش کی، آپ نے گھر میں رکھا. تو گھر پہلے تھا اور ہدیہ بعد میں. جگہ پہلے ہے، وہاں رکھ دیا. جو کپڑے آپ پہنتے ہیں اس کو الماری میں پھر رکھ دیتے تو الماری پہلے سے ہے. لیکن جب نبی کا نور سب سے پہلے بنا، زمین سے پہلے، عرش سے پہلے، فردوس سے پہلے، جنت سے پہلے، حور سے پہلے، غلمہ سے پہلے، نبی سے پہلے، تو رکھا کہاں؟ کعبہ سے پہلے، مدینہ سے پہلے، جبرائیل سے پہلے، تو رکھا کہاں؟ سدرہ سے پہلے، مکہ سے پہلے، لامکہ سے پہلے، رکھا کہاں؟ تو بنانے والا خدا، بننے والا نور، تیسری کوئی جگہ نہیں. تو پھر بنا کے خدا نے رکھا کہاں؟ ارے یہ کہاں کہاں کیوں کر رہا ہے؟ بنانے والا تو ہے. اشارہ سمجھو، بنانے والا تو ہے. ارے بنانے والے نے نور بنایا اور بنا کر قرب خاص میں رکھا. اور اے نبی، میں نے تمہارے نور کو اپنے قریب رکھا، بہت قریب رکھا. کیونکہ جتنا بڑا حبیب ہوتا ہے اتنا ہی رب سے قریب ہوتا ہے. اور اے رسول، تمہارے نور کو میں نے سب سے پہلے اس لیے بنایا کہ بنانے کے بعد میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. یہی تو محبت ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. یہی تو تعلق ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. یہی تو میری رضا ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. اسی میں میری مرضی ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. اور اے محبوب، تم مجھ کو اپنی طبیعت سے دیکھتے رہو اور میں تمہیں اپنی مشیت سے دیکھتا ہوں. اسی پر حضرات گرامی، ناظرین کرام، ایک نقطہ ذہن میں آ رہا ہے کہ اے رسول، تمہارے نور کو سب سے پہلے میں نے اس لیے بنایا، فرسٹ آف آل آئی کریٹڈ یور نور، تاکہ بنانے کے بعد جیسا میں دیکھوں کوئی اور دیکھنے نہ پائے، اور مجھے تو جیسا دیکھ لے کوئی اور دیکھنے نہ پائے. موسیٰ علیہ السلام جب کبھی آئیں گے اور دیکھیں گے تو وہ ذات کی تجلی نہیں ہوگی، صفت کی تجلی ہوگی. اور وہ بھی ڈائریکٹ آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، طور کے وسیلے سے. وہ کلیم ہے جو صفت کی تجلی دیکھیں گے، وہ بھی طور کے وسیلے سے. تو نور سے اپنی میری ذات کو دیکھ رہا ہے. تو اول، سب سے پہلے میں نے تمہارے نور کو بنا، کوئی تیسرا نہیں. توجہ، بنانے والا اللہ، کوئی اللہ، کوئی دوسرا نہ تھا. نور بنا، کوئی تیسرا نہ تھا. جب اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا تو کوئی دوسرا نہ تھا، اور جب نور بنایا تو کوئی تیسرا نہ تھا. اب کسی تیسرے کو حق نہیں کہ خدا اور رسول کی ذات پر اپنی معلومات کی حد مقرر کرے. ایک بات اور بول دوں، یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بولتے ہیں نا، رسول اتنا ہی نہیں ہے. میرے والد گرامی محدث اعظم ہند نے رسول پاک کے بارے میں جو کہا ہے اتنا ہی رسول کو مت سمجھنا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت نے جو کہا ہے اتنا ہی مت سمجھنا. خواجہ خواجگاہ ہند الولی عطائے رسول غریب نواز نے رسول کے بارے میں جتنا کہا ہے رسول کو اتنا ہی مت سمجھنا. غوث الاغواث صاحب غوثیت کبریٰ الانسان الکامل القطب الاعلیٰ وحی الدین عبد القادر جیلانی نے جتنا بتایا ہے اتنا ہی مت سمجھنا. مولا کائنات علی مشکل کشا نے جو بتایا ہے اتنا ہی مت سمجھنا. افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق نے جو بتایا اتنا ہی مت سمجھنا. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ہم سے لے کر صدیق اکبر تک لوگ اپنی معلومات بتاتے ہیں، رسول کی حد کسی کو نہیں معلوم.
ہم کچھ جانتے، ہم نے نبی کے بارے میں کچھ بتایا، محدث اعظم زیادہ جانتے تھے، انہوں نے کچھ زیادہ بتایا، مجدد اعظم کو اور معلوم تھا اور بتایا، غوث اعظم کو اور زیادہ معلوم تھا، اور علی تو باب العلم ہے، انہیں اور معلوم تھا، صدیق اکبر تو افضل الصحابہ ہیں، انہیں اور معلوم تھا، لیکن سب اپنی اپنی معلومات بتا رہے ہیں۔ حد رسول تو رسول کا خدا جانے۔ Limit of the position and dignity of the Prophet only Allah knows better. کوئی دیکھ رہے ہیں آپ، وہ نور بنایا، کوئی تیسرا نہ تھا۔ یہ تیسرا انٹرفیئر کاہے کو کرتا ہے؟ تو تھا بھی نہیں۔ اللہ چمکا رہا تھا، نور چمک رہا تھا، اللہ بڑھا رہا تھا، نور بڑھ رہا تھا، اللہ اٹھا رہا تھا، نور اٹھ رہا تھا، اللہ بلند کر رہا تھا، نور بلند ہو رہا تھا، اللہ بے حساب دے رہا تھا، نور بے حساب لے رہا تھا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں حساب لینے والے، بے حساب دینے والے کا؟ آپ کی توجہ ایک لمحے کے لیے تقابلی چاہوں گا۔ اول میرا نبی کریشن میں بھی فرسٹ، پروفیسی میں بھی فرسٹ، بننے میں بھی، تخلیق میں بھی اول، اور نبی ہونے میں بھی اول۔ حدیث پاک ہے، جن کی طبیعتیں پاک ہیں وہ حدیث کو مانیں گے۔ حدیث پاک طبیعتوں میں ہے، پاک کے دشمنوں سے اللہ بچائے۔ اشارہ ہے، سمجھتے جاؤ۔ دودھاری تلوار چل رہی ہے ذوالفقار حیدری، وہ یہ تھوڑی دیکھتی ہے کہ خیبر کو جیتنا ہے یا اکھاڑ کے پھینک دینا ہے۔ وہ تو مولا کے بازو میں قوت پروردگار۔ عرض یہ ہے کہ میرے ہر لفظ پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تو حدیث پاک قلب ناپاک میں نہیں جاتی، اس لیے پاک کے دشمن مت بننا، اور اسے ناپاک کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا پاک کی ذمہ داری ہے۔ ناپاکوں سے نپٹنا یہ پاک کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ تو صفائی کا کام ہو رہا ہے، جو بھلائی کا کام ہو رہا ہے۔ ہمارے اندر بھی ناپاک چیزیں ہیں، اسے پاک کرنا ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ اسی کو احتساب نفسی کہتے ہیں، اسی کو سیلف آڈٹ کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کنت نبی و آدم بین الماء والطین۔ ارے میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ I was prophet at that time when Adam alayhi salam was between water and soil. He was not completed by Allah Almighty. I was prophet. He was under creation. I was prophet. آدم سے پہلے نبی۔ اور جامع ترمذی شریف جو صحیح ستہ میں ہے اس میں بین الماء والطین کے بجائے بین الروح والجسد، آدم روح اور جسم کے درمیان ہے، یعنی ابھی روح جسم میں اکٹھا نہیں ہوئی، ابھی آدم علیہ السلام مکمل نہیں ہوئے، اس سے پہلے میرا نبی۔ تو آدم سے پہلے نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے پہلے نبی۔ اب ایک منٹ کے لیے سوچئے، دنیا کا پہلا آدمی کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ پہلا انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ Who is first man of the world؟ آدم علیہ السلام۔ پہلا بشر آدم علیہ السلام۔ اسی لیے تو حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، کیونکہ آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں، آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں، آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں۔ اور رسول پاک فرماتے ہیں میں آدم سے پہلے نبی۔ تو جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے، جو آدم سے پہلے بشریت سے پہلے، جو آدم سے پہلے وہ انسانیت سے پہلے، اور جو انسانیت سے پہلے ہوگا اس وقت انسان کیسے ہوگا؟ جو بشریت سے پہلے ہوگا اس وقت بشر کیسے ہوگا؟ تو اب ثابت ہو گیا کہ حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں۔ توجہ، حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے۔
اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے. اے رسول جب تک تمہیں اعلان نبوت کے لیے نہیں بھیجا جائے گا میں تمہیں بشر نہیں بناؤں گا. لیکن جب اعلان نبوت کے لیے تمہیں مکے میں بھیجوں گا تو بشر بنا کر کے بھیجوں گا, کیونکہ بشر کی اصلاح کرنی ہے تو بشر کے لباس میں جاؤ. انسانوں کو راستہ دکھانا ہے تو انسان کے یونیفارم میں جاؤ. اے رسول